میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کیا چاہیے. پاکستان کی 75ویں سالگرہ پہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جنہیں پاکستان پہ یقین ہو، جنہیں یہ یقین ہو کہ پاکستان کا مستقبل ہے، جنہیں یہ یقین ہو کہ پاکستان غلام نہیں ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، جنہیں یہ یقین ہو کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس ملک کو ہم جہاں تک، ہماری نسل جہاں تک لے کر آئی ہے، اس سے بہت آگے لے کر جائیں گے، ایک تابناک منزل کی طرف، جو ایک ایسا نقشہ کھینچے جو خوشحالی کا نقشہ ہو، نفرت کا نہ ہو، محبت کا نقشہ ہو، ترقی کا نقشہ ہو، اس ملک میں عدل اور برابری کا نقشہ ہو. کچھ ایسی آواز چاہیے. جی چاہتا ہے کہ آج کچھ ایسی گفتگو ہو جس میں ہم یہ بات کریں کہ سب برابر ہیں، طاقتور اور کمزور برابر ہے، عدل کے نظام میں بھی برابر ہے، معاشی ترقی کی جو امکان ہے اس میں بھی برابر ہے، ہمارے تعلیمی نظام میں بھی برابر ہے، ہماری صحت میں بھی برابر ہے. کچھ ایسی گفتگو ہو، یعنی کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے، سب کے لیے ایک نظام ہو. ایسا نظام نہ ہو جس میں مریم نواز کو تو 45 دن کا ریمانڈ دیا جائے، 45 دن کا ریمانڈ دیا جائے نیب کی کال کوٹری میں، اس بات پہ کہ اس کے وکیل نے جو فونٹ استعمال کیا تھا وہ تھا اویلیبل، لیکن اس وقت مائکروسافٹ کے پیکج میں نہیں تھا، اس وجہ سے 8 سال سزا بعد میں دی، مگر اس وقت 45 دن کا ریمانڈ دیا گیا. اور اگر کوئی غداری کے الزام کا سامنا کرے یا میوٹنی یعنی فوج کو اکسائے کہ وہ اپنا ڈسپلن توڑ کر اپنے ادارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس کا 2 دن کا ریمانڈ ہو. ایسا نہیں، برابر ہو. ایسا نظام نہ ہو جس میں نواز شریف صاحب کو تو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، ہم مانتے ہیں نہیں لی، مگر لے سکتے تھے کتنی؟ 10,000 درم. 10,000 درم لے سکتے تھے، نہیں لی. $3,000 10,000 درم. اس وجہ سے آپ اب صادق اور امین نہیں رہے، آپ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں، نہ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، نہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں. اور اگر کسی پہ یہ الزام ہو کہ اس نے ملک ریاض صاحب سے 450 کنال زمین لینے کے بعد انہیں $250 ملین کا فائدہ یا تحفہ دیا ہے، یا کسی نے وہ رائزنگ سٹار جن کا ذکر ہوتا ہے عارف نقوی صاحب، ان سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد ان کو 250 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے، یعنی ہند سے مزیدار ہیں کہ ایک سے 450 کنال زمین میں $250 ملین کا فائدہ دے دیا، اور ایک سے 3 ملین پاؤنڈ میں 250 ارب روپے کا فائدہ دے دیا. کوئی 250 کی تکرار چل رہی ہے. مگر ایسا نظام نہ ہو، کوئی ایسا نظام نہ ہو جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو 90 دن تک، 9 مہینے تک، معافی چاہتا ہوں، موت کی کال کوٹری میں رکھا جائے، اور رانا ثناء اللہ پہ 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے ان کا بستر بھی نکال دیا جائے اور کیڑے چھوڑ دیے جائیں. لیکن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ آپ نے کیوں لی ہے. صرف پوچھا نہ جائے. انکوائری کی سٹیج پہ ہے نا، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے. ہمارے یہ لوگ جو تھے یہ انکوائری کی سٹیج پہ اریسٹ ہوئے. مریم صاحبہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر 45 دن کا ریمانڈ لے کر پھر جیل گئیں. شاہد خاقان عباسی صاحب 90 دن تک حراست میں رہے انکوائری کی سٹیج پہ. آپ سے پوچھا نہ جائے، ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے. آپ کو ٹریزن میں 2 دن کے بعد چھوڑ دیا جائے، ریمانڈ ختم کر دیا جائے. انہیں 45 دن اس عورت کو
بند کیا جائے ریمانڈ پہ، کیونکہ آپ کی فونٹ کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی. 2 دن میں بغاوت پہ اکسانے کی انکوائری ہو گئی، مگر 45 دن میں آپ کے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا، جو تھا ہم مانتے ہیں، مگر کیونکہ مائکروسافٹ میں نہیں تھا یہ انکوائری مکمل نہیں ہو سکی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں اللیگل یا حرام پاکستان میں کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پی ٹی آئی کا مقدمہ بڑھانے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ؟ آپ کو اس فرم کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام ہے فینٹن گروپ، FANTON. فینٹن گروپ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں، وہ ملک جس کے متعلق ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کا مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین سبورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو دھمکایا، پاکستان کی حکومت الٹائی. یہ سب لوگ، یعنی ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، سب ایجنٹ ہیں. ہم کس کے؟ امریکہ کے. اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں لابنگ؟ پی ٹی آئی نے، کسی نے اور نہیں کی، پی ٹی آئی نے کی. فینٹن گروپ نام یاد کر لیں، FANTON. اس کے مالک کون ہیں جن کو ہائر کیا گیا ہے؟ جو پاکستان کا نہیں پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے. وہاں پہ جائیں گے. لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا، وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن. یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں اسی وقت گوگل پہ جائیں، اسی وقت، اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن FANTON. اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس. نو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، نو نیوکس NUKES. یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان سے یعنی ایک شخص جو بانی ہے، جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے، اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے، پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے، پورا ایک پروگرام چلایا، پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے؟ اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی، ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب، آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. ISPR نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے.
آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی، یہ یاد رہے، کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ، جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن، جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں. شاباش ہے بھائی. کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے، کیوں اللیگل ہے. ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا، کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں. کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھے کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ، پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے. کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا. آج شام کو آپ آئیں گے، خطاب فرمائیں گے تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ اصل میں 2 ملک چاہتے ہیں. ایک ملک آپ کا اور آپ کے 2 رائزنگ سٹارز کا، ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا، اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں، جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں. ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا، باقی یہ تمام لوگ، ہم آپ دیکھنے والے سننے والے، ان کا ملک. چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ، ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ، آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ، یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا، پچ برباد کر دوں گا، وہ والا فیصلہ، مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو. آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ اسلامی حوالوں سے اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، ان سب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ دوبارہ ہو. اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے پی سی او کریٹ کیا جائے اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، سب آپ کے تابع ہو.
اور جو آپ کے تابع نہیں وہ فوج ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف آپ میوٹنی کے لیے کھڑا کر دیں. اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے توشہ خانے کے کیوں تحفے لیے تو آپ بولیں کہ چیف نے بھی لیے. ارے بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دے دینا یار. آپ تو صاف چلے شفاف چلے تھے, چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج بہت بڑا دن ہے, 75 سال کا پاکستان ہونے والا ہے, تو تلاشی دے دینا. آپ خود ریاست مدینہ کہتے ہیں تو پھر جو باقی سب پہ جو $500 باہر بھیجتا ہے, جب اس کو جا کے ہمارے ادارے پکڑ لیتے ہیں, جب کوئی کتاب چھاپتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لکھا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوگی تو اس کو انویسٹیگیٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کیوں انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہتے؟ اور انویسٹیگیٹ تو بات, اور ہم تو آپ کو انکوائر کر رہے ہیں. اور بھائی جس محسن صاحب کو آپ نے آئی جی بلوچستان لگایا, آئی جی بلوچستان آپ نے لگایا, ہم نے نہیں لگایا. یعنی وہ شخص, اور وہ اچھے افسر ہیں جو اس وقت ہمارے ادارے کو انویسٹیگیشن کے ڈیل کر رہے ہیں, آپ نے ان کو آئی جی بلوچستان لگایا. وہ ملک کی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے اچھے تھے. وہ ان تمام لوگوں کو جو ہمارے بچوں کو قتل کرتے ہیں, ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے صحیح تھے, آپ نے لگایا. مگر آپ کی انکوائری کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کون سا افسر ہے جو بدلا ہے؟ آپ کے آئی جی آپ سے انکوائر کر رہے ہیں, یعنی ایک پرچہ بھیج رہے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دے دیں, جس میں آج ایک اضافت ہو جائے گی کہ ڈیوڈ فینٹن کون ہے, یہ نو نیوک کا بانی کیوں ہے, یہ آپ کا لابسٹ کیوں ہے. اب آپ اس سے بھی فرار کریں گے, کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں پی ٹی آئی یو ایس اے نے ہائر کیا اسے. اور کسی نے نہ نہیں, کسی نے ملک ریاض صاحب کی بات پہ نہ کی, کہا کہ 450 کنال نہیں دیے, نہیں کی, مانا. کسی نے یہ کہا کہ نہیں پیسے لیا عارف نقوی سے, نہیں کہا, مانا. کسی نے یہ کہا کہ اس کو $1 ارب کا فائدہ, 250 ارب کا فائدہ نہیں دیا, نہیں, مانا. ٹی وی کے پروگرام میں آ کے مانا. کسی نے یہ کہا کہ آپ نے $250 ملین کا جو تحفہ دیا, وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پاکستان کی ریاست کے پاس آنے تھے, آپ نے یہاں سے ایک خفیہ کاغذ جس کو آپ نے سیل کیا کابینہ کے فیصلے میں, اور اجازت دی مرزا شہزاد اکبر کو کہ لندن جا کے وہ کاغذ سائن کرے جس کے ذریعے وہ پیسے جو ریاست کو ملنے تھے وہ ملک ریاض صاحب کو مل جائیں. کسی نے انکار کیا؟ نہیں کیا. تو ابھی کسی نے یہ بھی انکار نہیں کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ فینٹن گروپ کو, ڈیوڈ فینٹن کو انہوں نے ہائر کیا. کسی نے انکار کیا؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ کل سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ہم نے یہ نہیں وہ کرنا تھا. ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا. ڈیوڈ فینٹن نو نیوک کا بانی ہے. تو آپ سے وہ آئی جی جو بلوچستان کو آپ نے وہاں پہ سیسا پلائی دیوار کے لیے آپ نے کھڑا کیا, وہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ یہ بھائی یہ جعلی اکاؤنٹ کیوں کھولے, یہ فورنر سے فنڈنگ کیوں لی, کوئی بھابھی, کوئی بھتیجی, کوئی چچی, کوئی پاکستانی بھی تو ہوگا. فورن کمپنیوں سے 355 فورن کمپنیوں سے پیسے لے لیے, کیوں لیے؟ فورن ممالک سے پیسے لے لیے, کیوں لیے؟ یہ لابسٹ ہائر کیا. اب پتہ چلا کہ پیسے فورن فنڈنگ کے کہاں جاتے ہیں, اب پتہ چلا آپ کو. تو بھائی جواب تو دینے ہوں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر میں ریڈ ہو سکتی ہے, جو کچھ ہی دن پہلے ہوئی ہے, گھر میں ریڈ ہوئی ہے, سیف میں سے کاغذات نکال کر لے کر گئے ہیں, ان کی ایف بی آئی وہاں پہ گئی ہے, اس نے پرانے پریزیڈنٹ کے گھر میں ریڈ کی ہے, وہاں سے کاغذات اٹھائیں, وہاں ہو سکتی ہے. وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. اور بورس جانسن جو انگلستان کا وزیر اعظم ہے, اس کے اوپر انویسٹیگیشن انکوائری ہو سکتی ہے اور وہ جوائن کرتا ہے, وہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. تو یہاں ریاست مدینہ میں آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس کا جواب دیں. آپ تو صاف چلے شفاف چلے. اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے بھائی؟ جواب تو دینا ہوگا. تو ہمیں
امید ہے کہ آج آپ آئیں گے, تشریف لائیں گے, یہ بھی بتائیں گے کہ ملک ترقی کیسے کرے گا. اس کے علاوہ کہ کافر کون ہے, غدار کون ہے, مشرک کون ہے, وہ تو آپ کہیں گے ہی کہیں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا منصوبہ کیا ہے. اور یہ چند سوالات جو ہیں معصوم سے سوالات, ان کا جواب بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ. سیف الرحمان صاحب جیو سے. سر آپ نے ذکر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, ان کے گھر پر ریڈ ہوا, کیونکہ عمران خان پر بھی اس طرح کے الزامات جو ہیں, تو موجودہ حکومت ریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. جی میں نے تو کہا ہے قانون کو راستہ تو لینے دیں. آپ تو جا کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا بھی نہ جائے, آپ سے پوچھا بھی نہ جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. ریڈ ویڈ کی بات تو بعد میں ہوگی. اور جس بھائی جس کے گھر میں جس کو پکڑ لیا, جس نے ملک میں بغاوت پہ اکسایا, فوجیوں کو کہا کہ بات مت مانو, ٹریزن کر دو, آپ تو اس بات پہ بھی آپ کو, ہمیں تو اس بات پہ گلا ہے, کچھ لوگوں کو گلا ہے. عدالتی فیصلہ ہے, ہم تو ہر عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو 45 دن فونٹ پہ رکھا تو کچھ انویسٹیگیشن اور کر لینے دیتے, ذرا فون برآمد ہو لینے دیتے. لیکن آپ پہ وہ بھی گراں گزرا, 2 دن کی انکوائری گراں گزری. تو ہم تو آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں بھائی چوری نہیں کی, تلاشی دے دیں. کس نے کہا ہے ریڈ کرنے کو, کس نے کہا ہے پکڑنے کو؟ آئیے تشریف لائیں, جواب دائر کریں, بتائیں کہ آپ نے کیوں کاغذوں پہ اکاؤنٹ کیوں چھپائے. اب لگتا تو یہ ہے کہ اس لیے چھپائے کہ ان پیسوں کا استعمال اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. سر اگر ابھی بھی کورٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیتی ہیں, تو کیا مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب کے لیے نظر ثانی کی؟ بھائی ہم نے کون سا فیصلہ ہے عدالت کا جو نہیں مانا؟ یعنی میں نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ یہ تمام فیصلے جن کا میں نے کچھ کا ذکر کیا, یہ عوامی عدالت ہے, فیصلے آ جاتے ہیں عوامی عدالت میں. اس کے بعد جو فیصلے کرنے والے ہیں بعد میں اپنے ہی فیصلوں کو کوٹ نہیں کرتے. بھٹو صاحب کا فیصلہ آج تک دوبارہ استعمال نہیں ہوا, مولانا تمیز الدین والا تو 1-2 مرتبہ ہو گیا ہے. لیکن جو بھی عدالتیں فیصلہ کریں, سب سے بڑی شہادت تاریخ کی ہے اور سب سے بڑی عدالت عوام کی ہے. یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ فیصلوں میں جو یکسانیت نہیں ہے کہ ایک کو 2 دن, ایک کو 45 دن, ایک کو بغاوت میں 2 دن, ایک کو فونٹ کے اوپر 45 دن, ایک کو موت کی کال کوٹری, دوسرے کو انکوائری بھی نہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یکساں نظام ہو. یہ عوام کی عدالت میں سب چیزیں آ رہی ہیں, یہ ان میں یکسانیت نہیں ہوگی تو بار بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے, دیگر اہل قلم اہل دانش بھی سوالات اٹھا رہے ہیں, تو یہ سوالات اٹھتے رہیں گے اور سب سے بڑا سوال تو تاریخ اٹھائے گی. عمران منصف خان صاحب ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اس کو اگر کوئی انکوائری کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو تو کسی پریس کانفرنس میں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس کے بارے میں آ کے فیکٹس فگرس سے بتایا کہ آپ نے اتنی چوری کی ہے. اتنے سارے فیکٹس اینڈ فگرس ہونے کے باوجود آپ جو پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں تو آپ اپنی ایسرٹین کریں سر اپنی جو آپ کی. تو بھائی اسی لیے تو آتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 500 روپے آپ کسی کو ڈالر بھیج دیں تو انکوائری شروع ہو جاتی ہے, کتاب میں کچھ لفظ غلط لکھا جائے تو انکوائری شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور وہ عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انکوائری میں نہ کریں. تو ہم یہی آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی جو باقی سب کے لیے پاکستان وہ ان کے لیے پاکستان. ہم کون سا ظلم کرنے کو کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آئیے جواب دیں, آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, بس یہی کہہ رہے ہیں. سر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ایسا گر رہی ہے, پاکستان میں بھی ڈالر ریٹ گر رہا ہے, تو اس کے جو فائدے ہیں عوام کو کب پہنچنے ہیں اور پیٹرول کی جو ریٹ سے کب گرنے ہیں؟ جی میرے خیال میں اس کا فائدہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں اس کا فائدہ تقریباً 15-20 دن کے بعد سے لے کے 2-3 مہینے تک پہنچتا ہے, کیونکہ ڈالر ایکسچینج ریٹ کا اثر جو ہے وہ 60 اور 90 دن کے درمیان میں آتا ہے, اور تیل کی قیمت گرنے کا جو فرق ہے وہ تقریباً 15 دن کے بعد آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے جو اوگرا فیصلہ کرے گی اس کو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کی
وہ ان کے وزراء ان کے مشیر پریس کانفرنس کرتے تھے, ہم بھی 3 سال یہی سنتے رہے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. آپ آئے, آپ نے مجھ سے سنا چور ڈاکو؟ سر بات جی. اچھا آپ کی حکومت آئی, آپ نے ہر پریس کانفرنس میں یہی کہا کہ ہم ان کو چور ڈاکو نہیں کریں گے, ہم جو ہے ڈلیور کریں گے, ہم جو ہے اہل ہیں قابل ہیں سب کچھ. وہ بات ہوئی. صبح ہوتی ہے 9:10 پہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, 10:10 پہ 11:10 پہ, اسی طرح ایک گھنٹے بعد ہر پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے. ادھر سے بجلی 10 روپے یونٹ مہنگی ہو جاتی ہے, پیٹرول ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے, میرے جیسا ایک متوسط بندہ بڑی مشکل سے آتا ہے. حکومت اسی کام پہ جو عمران خان کر رہی تھی, کیا یہ آپ لوگ صرف آپس میں لگے رہیں گے یا عوام کا بھی کوئی سوچ؟ نہیں, ہم تو تمام دن یہی کام کرتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے جس دن آپ کہیں گے کہ مت لایا کریں یہ حقائق, آپ کے سامنے ہم رک جائیں گے. ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بیانیہ سامنے نہیں لاتے, آپ حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. ہم وہ کیا ہے کہ ہم آف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کس کی؟ نہیں, میرے بالکل سننے میں نہیں آیا. ایکسٹینشن میں بھی وقت ہے, جب وقت ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے فائل آئے گی تو اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. کون سے حوالے سے؟ دیکھیں اس کے اندر بنیادی طور پہ آپ کو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 8.5-9 کروڑ لوگ جو ہیں اس کے بینیفیشری تھے. میرے پاس لیٹسٹ نمبر نہیں ہے مگر وہ طریقہ کار طے ہو چکا ہے, لوگوں کو SMS جاتے ہیں, وہ انرول ہو رہے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں. ایگزیکٹ کتنے لوگوں کو مل چکے ہیں وہ میرے پاس نہیں, میں اگلی دفعہ آپ کے پاس لے آؤں گا. جی وہ 2000 روپے جو مقرر کیے گئے تھے مہینے کی, جی میں بتا دوں گا آپ کو. میں دیکھ اب آپ کی منسٹری کی جو اسپیسیفک اس طرف آ جاتے ہیں, اوورآل ملک میں اس وقت جو فیوڈ سپلائی چین کیسی ہے؟ جی نہیں وہ ٹھیک ہے جی. ہم جی انٹرنیشنل مارکیٹنگ ڈیفینیٹلی تیل بھی کم ہوا ہے, ایکسچینج بھی کم ہوا ہے, تو یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے 14 اگست بھی آ رہا ہے تو اچھا کوئی ڈیسیژن نہیں. دیکھیں وہ فیصلہ تو اوگرا کو ہی کرنا چاہیے, اوگرا ہی کرے گی, کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس میں انٹرفیئر کیا. آپ نے دیکھا مارکیٹ میں کتنی ڈسٹورشن آئی, ملک میں کتنی بربادی آئی. ہر مہینے 120 ارب کا 100 سے 120 ارب روپے کا نقصان سب لوگوں کو ہوتا رہا, اسی وجہ سے کہ وہ سیاسی فیصلہ ایک کر لیا گیا ایک جلسے میں کہ ہم بڑھائیں گے بھی نہیں اور 10 روپے کا ریلیف بھی دیں گے. میں اس گفتگو سے ہی اجتناب کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جی اوگرا 2 چیزیں سامنے رکھے, بین الاقوامی تیل کی قیمت کیا ہے اور آج سے 60 دن پہلے کیا تھا ایکسچینج ریٹ, کیونکہ LC تو ریٹائر اب ہو رہی ہے جو آج سے 60 دن پہلے یا 30 دن پہلے یا 45-90 دن پہلے جو LCs کھلی تھیں. تو وہ جو تمام ایک شپ کا کاغذ دیکھ کے جو فیصلہ کریں گے وہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں. سر ڈائمنڈ جوبلی پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب انٹروین تو کر سکتے ہیں 15 دن کے لیے کہ کچھ تھوڑا سا عوام کو. دیکھیے پھر آپ ملک کو اسی طرف دھکیل دیں گے, پھر ہم 15 دن کا خمیازہ جو ہے 6 مہینے بھگتتے رہیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.